الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایک قرات اجر عطا فرماتا ہے، ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم فرماؤ اے اہل کتاب، تمہیں ہماری طرف سے یہی برا لگا ہے کہ ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر اور جو پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے ہیں، اور بے شک تمہارے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، تم فرماؤ اے اہل کتاب۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ انبیاء علیہ السلام میں سے کس کس کو مانتے ہیں۔ اس سوال سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں اور جو اس نے ہم پر نازل فرمایا اور جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر نازل فرمایا، اور جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہم السلام کو دیا گیا یعنی توریت و انجیل، اور جو اور نبیوں علیہم السلام کو ان کے رب عز و جل کی طرف سے دیا گیا سب کو مانتا ہوں۔ ہم انبیاء علیہم السلام میں فرق نہیں کرتے کہ کسی کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں۔ جب یہودیوں کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی مانتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانے ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے کتابیوں، ہم تمہارے تمام پیغمبروں علیہ السلام اور تمہاری تمام کتابوں کو حق مانتے ہیں، تو کیا تمہیں یہی برا لگ رہا ہے اس چیز کی وجہ سے تو تمہیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے نہ کہ ہمارے خلاف۔ قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے محبوب، تم فرماؤ کیا میں تمہیں وہ لوگ بتاؤں جو اللہ کے یہاں اس سے بدتر درجے کے ہیں؟ یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی عبادت کی یہ لوگ بدترین مقام والے اور سیدھے راستے سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ قل، اے محبوب تم فرماؤ، یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے دین سے بدتر کوئی دین ہم نہیں جانتے۔ اس پر فرمایا گیا مسلمانوں کو تم صرف اپنے بغض و کینے اور دشمنی کی وجہ سے ہی برا کہتے ہو، جبکہ حقیقت میں اصل بدتر تو تم لوگ ہو، اور ذرا اپنے حالات دیکھ کر خود فیصلہ کر لو کہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو یا مردود۔ پچھلے زمانے میں صورتیں تمہاری مسخ ہوئیں، سور، بندر تم بنائے گئے، بچڑے کو تم نے پوجا، اللہ تعالیٰ کی لعنت تم پر ہوئی، غضب الہی کے مستحق تم ہوئے، تو حقیقی بدنصیب اور بدتر تو تم ہو اور تم ہی بدترین مقام یعنی جہنم میں جاؤ گے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ آتے وقت بھی کافر تھے اور جاتے وقت بھی کافر ہی تھے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ یہ آیت یہودیوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ایمان و اخلاص کا اظہار کیا اور کفر و گمراہی کو چھپائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال کی خبر دی۔ منافق بد اعتقادی کے ساتھ آتے تھے تو جیسے آتے ویسے ہی جاتے،
اور صحابہ کرام علیہ رضوان عقیدت و محبت کے ساتھ آتے تو فیض کے دریا سمیٹ کر جاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بد اعتقادی کے ساتھ کسی کے پاس جانے والا کبھی اس سے فیض نہیں اٹھا سکتا۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری کے کاموں میں دوڑے جاتے ہیں، بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے۔ یہاں یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم ان یہودیوں کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری کے کاموں میں دوڑے جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں گناہ سے مراد توریت کی وہ آیات چھپانا ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان تھا، اور زیادتی سے مراد توریت میں اپنی طرف سے بڑھا دینا ہے، اور حرام خوری سے مراد وہ رشوتیں ہیں جو یہ لے کر توریت کے احکام بدل دیتے تھے۔ یہودیوں کی صفات اور مسلمانوں کی حالت ظاہر۔ ویسے اسم ہر گناہ اور نافرمانی کو شامل ہے، اور یہاں یہودیوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ ظاہری لفظی معنی کے اعتبار سے گناہ، زیادتی اور حرام خوری کے کاموں میں بھاگ کر جانا اور ان کی صفت بیان کی گئی ہے، لیکن اب ہمارے ہاں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ نیکی کے کام میں تو تاخیر بلکہ ترک کریں گے، لیکن گناہ کے کام میں جلدی کریں گے۔ کسی کی مدد کرنے اور اسے ظلم سے بچانے میں کنی کترا کر گزر جائیں گے، لیکن ظلم و زیادتی میں اپنی قوم یا علاقے یا تحریک یا جھنڈے نیچے تعصب کے ساتھ موجود ہوں گے۔ حلال تو ان کے گلے میں اٹکے گا، لیکن جہاں حرام کی توقع ہوگی، رشوت ملے گی، سود ملے گا، خوب ناجائز تجارت کا فائدہ نظر آئے گا، وہاں بھاگ کر جائیں گے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرماتے ہیں یہود، اور اپنی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے غور کرو کہ کون ہے تارک آئین رسول مختار۔ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگہ طرز سلف سے بیزار۔ اور اب تمہارا حال یہ ہے کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔